عشق و محبت کی قربان جاؤ امام احمد رضا کے کہ سبحان اللہ ڈر تھا کہ اب اس یا کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا اشفاق رضی ادھر دیکھو ڈر تھا کہ اب اس یا کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا ارے کہ ان کی رحمت نے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت ہے اگر شبیر قادری صاحب بچے کی شادی کر رہے ہیں تو میلاد مصطفیٰ اور اس کے بعد جب ان کے وہاں پوتا آئے گا تو میلاد مصطفیٰ چھلا ہوگا تو میلاد مصطفیٰ ولیمہ ہوگا تو میلاد مصطفیٰ عقیقہ ہوگا تو میلاد مصطفیٰ ارے گھر گھر میلاد ہے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جہاں ذکر رسول ہوتا ہے جہاں مصطفیٰ کی نعت پڑھی جاتی ہے جہاں مصطفیٰ کی مجلس ہوتی ہے وہاں پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے ابھی آپ نے دیکھا کتنے ایکڑ میں تبلیغوں کا اجتماع ہوا ہے نا کتنے لوگ بدبودار آئے بدبو پھیلا کر چلے گئے کوئی رونق نہیں تھی کیونکہ وہاں پر بندوں کو بہکانے کے لیے گمراہ کرنے کے لیے اکٹھا ضرور کیا تھا لیکن ایسی نعت نہیں پڑھی گئی تھی ایسی نعت نہیں پڑھی تھی رحمت تو وہیں نازل ہوتی ہے جہاں مصطفیٰ کی نعت پڑھی جاتی ہے جہاں ابو بکر کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں عمر کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں عثمان کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں مولا علی کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں حسین کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں فاطمہ کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں حسن کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں بزرگوں کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں غوث کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں غریب نواز کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں ان بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے جتنے ولی ہوتے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں محفل میں اور پھر محفل کا رنگ دوبالا ہو جاتا ہے ابھی ہمارے حافظ بشیر صاحب کہہ رہے تھے قادری صاحب آپ کی محفل تو قبول ہو چکی ہے اللہ کی بارگاہ میں ارے ہم قادریوں کی محفل اگر قبول نہ ہوگی تو پھر کس کی قبول ہوگی اگر ہم رضیوں کی محفل قبول نہ ہوگی تو پھر کس کی محفل قبول ہوگی حضرات الحمدللہ یہ ہم اہل سنت والجماعت والے ہی ہیں جو الحمدللہ یہ سرکار سیدنا شیخ عبداللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا شیخ عبدالرحیم محدث دہلوی بھی پیارے آقا کی میلاد مناتے تھے اور جب ولادت مصطفیٰ کی رات آتی تھی یعنی عید میلاد النبی کی رات آتی تھی تو رات بھر نبی کی نعت پڑھتے تھے رات بھر ذکر مصطفیٰ کرتے تھے اور صبح اٹھ کر کے آپ جو ہے لنگر کرتے تھے نیاز کرتے تھے نیاز کا اہتمام کرتے تھے وہابیوں بتاؤ شیخ عبداللہ محدث دہلوی یہ ایسے محقق ہیں کہ جن کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں لیکن ان کو ہم آپ صرف ان کو محدث مانتے ہو اور ہم ان کو عاشق رسول مانتے ہیں بے شک بے شک یہ ہم ان کی بات پر عمل بھی کرتے ہیں میلاد ان کے دادا نے پڑھا ہے انہوں نے پڑھا ہے ان کے بزرگوں نے پڑھا ہے غوث اعظم نے پڑھا ہے غریب نواز نے پڑھا ہے مفتی اعظم نے پڑھا ہے اعلیٰ حضرت نے پڑھا ہے نظام الدین اولیاء نے پڑھا ہے حضرات یہ اہل سنت والجماعت ہی تو ایسی جماعت ہے جہاں پر ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے ذکر صدیق اکبر بھی ہوتا ہے ذکر عمر فاروق اعظم بھی ہوتا ہے ذکر عثمان غنی بھی ہوتا ہے ذکر مولا کائنات بھی ہوتا ہے غوث اعظم کا ذکر بھی ہوتا ہے غریب نواز کا بھی ذکر ہوتا ہے سارے بزرگوں کا ہم ذکر کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے امام نے بتا دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطلاق رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت سبحان اللہ ہمارا نبی تو وہ نبی ہے آج ہمارے حسان کو بھی ہم نے بڑے رنگ میں دیکھا سبحان اللہ ایسا رنگ آج پہلی بار دیکھا اور جب اگر ہماری جماعت کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب اس طریقے سے اگر بولنا شروع کر دیں گے تو وہاں بھی گلی گلی سے بھاگ بھاگ کر جائیں گے انشاءاللہ کیا بات ہے استقبال کرو آج دل باغ باغ ہو گیا
کہ ہماری جماعت کا یہ بچہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت، وہابیوں سے اتنا بغض، اور بغض تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ وہ گستاخ رسول ہے۔ اس نے رسول کو اپنی طرح کہا ہے، معاذ اللہ، اس نے کہا، وہابی نے کہا، دیوبندی نے کہا، اور آج کچھ مولوی ہماری جماعت میں بھی ایسے ہیں کہ جب رد کرتے ہیں تو وہابی نہیں کہتے ہیں، دیوبندی نہیں کہتے ہیں، تبلیغی نہیں کہتے ہیں۔ ارے ڈرو مت، رزق کا دینے والا دنیا انسان نہیں ہے، رزق کا دینے والا تو میرا اللہ رزاق ہے۔ اللہ کے رسول کے گستاخوں کا نام لے کے رد کرو، انشاءاللہ تعالی تمہاری کمائیوں میں غیر سے مدد ہو جائے گی۔ رد وہابیہ کرو، رد وہابیہ ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کیسے پتا چلے گا؟ وہ تو نیا لباس پہن کر کے آتا ہے، سفید کپڑا پہن کر کے آتا ہے، فرشتہ صفت بن کر کے آتا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کلمہ پڑھانے کی بات کرتا ہے۔ عبدالرحیم کو کلمہ پڑھا رہا ہے، عبدالکریم کو کلمہ پڑھا رہا ہے، عبدالرحمان کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ ابے نادان، کلمہ اس کو پڑھا رہا ہے جو کلمہ پڑھنا جانتا ہے۔ اگر تبلیغی کرنا ہے تو کسی ایسے محلے میں چلے جا جہاں یہ نہیں رہتے، یہ رہتے ہو۔ میرے خواجہ نے عبدالرحیم کو کلمہ نہیں پڑھایا، میرے خواجہ نے عبدالرحمان کو کلمہ نہیں پڑھایا، میرے خواجہ نے تو اس کو کلمہ پڑھایا جو کلمہ پڑھنا نہیں جانتا۔ اور اگر قادری صاحب صبح صبح اگر وہابی وہابڑے، ابھی ہمارے شکیل بھائی متولی اور ہمارے ایوب بھائی 3-4 دن پہلے بہت ضد کی ہے، حضرت چائے پینا چلی ہے، حضرت چائے پینا چلی ہے۔ میں جب ان کے ساتھ چلا گیا، قادری صاحب اتنے سڑی سڑی صورتوں کے وہابی وہاں تھے، چائے پینے وہ ٹپرا بن گیا نا، ٹپرا، تو وہیں سے وہ آئے تھے، اتنے بڑے برے برے چہرے، اتنے برے برے چہرے۔ دیکھو دنیا میں ہی اللہ کی لعنت برس رہی ہے، تو جب یہاں ان کے تھوبڑے اتنے خنجیر جیسے لگ رہے ہیں تو پھر وہاں ان کا کیا ہوگا؟ وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور مصطفیٰ کا غلام اگر کالا بھی ہے تو اس کے چہرے پہ نور نظر آتا ہے۔ بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ ناگپور کی سرزمین پر آئے اور کوہلال کی سرزمین سے چلے، ناگپور میں آ کر کے بیٹھے، ایک کھیت میں جا کر کے بیٹھ گئے، میڑ پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے اب دھیرے دھیرے لوگ ناگپور کے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ارے کوئی اللہ والا آیا ہے، کوئی اللہ کا ولی آیا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا ہے، کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ آیا ہے، تو لوگ جوک در جوک ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، فیضان حاصل کرتے ہیں۔ اب ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، بہت اپنے آپ کو پروفیسر سمجھتا تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، افسر آدمی تھا، پروفیسر تھا، اس نے سوچا چلو چلو ہم بھی چلتے ہیں، کون اللہ کا ولی آیا ہے، کون اللہ کا برگزیدہ آیا ہے، ایک کھیت میں جا کر کے بیٹھا ہے، لیکن دیوانے جا رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع جا رہا ہے، ہزاروں کا مجمع جا رہا ہے، دیوانوں کا مجمع جا رہا ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد دور ہی سے دیکھا جاوید پامانے حاجی صاحب اتنی دور ان کی دکان، وہاں پر بیٹھے حضرت، اور وہ یہاں پر افسر کھڑا ہے، اور اس نے دور سے ہی دیکھا بابا تاج الدین اولیاء، دوپہر کا وقت تھا، سورج چمک رہا تھا، سورج کی روشنی میں آپ کا چہرہ بھی چمک رہا تھا، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، آپ کالے ساولے تھے، آپ کالے ساولے تھے۔ اس افسر نے دل میں یہاں کھڑے ہو کر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا ارے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ تو گورا نارا ہوتا ہے، حسین و جمیل ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ نور ٹپکتا ہے، بڑا حسن والا ہوتا ہے، گورا نارا ہوتا ہے، یہ کیسا ولی ہے کہ کالا ساولا ولی ہے؟ دل میں اس نے سوچا۔ اور بابا تاج الدین وہابی سن، وہابی سن، تیرا یہ عقیدہ ہے، تیرا یہ عقیدہ منحوس ہے، من گڑت عقیدہ ہے کہ اگر سنی سلام پڑھتا ہے تو کیا مصطفیٰ مدینے میں سنتے ہیں؟ یہ وہابی کا عقیدہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میرے رضا نے کہا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ افسر نے یہاں کہا، تقریباً 200 فٹ دوری سے کہا یہ کیسا ولی ہے کہ جس کا چہرہ کالا ساولا ہے؟ آپ وہیں سے سر اٹھا کر بولتے ہیں ہاورے ہاؤ، ہم کالے ضرور ہیں لیکن دل میں عشق مصطفیٰ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم دل میں عشق مصطفیٰ رکھتے ہیں۔ جب بابا تاج الدین اولیاء آج سے 107 سال پہلے کے بزرگ کی علم غیب کی شان کا یہ عالم ہے کہ آدمی یہاں سوچے وہ وہاں سن کر کے بتا رہا ہے، تو جب ناگپور کے شہنشاہ
تاج الدین کی شان کا یہ عالم ہے تو مدینے والے آقا رحمت عالم کی شان کا عالم ہے۔ سبحان اللہ۔